बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामाईन व नाज़रीन, आपने पहला क्लिप सुना जिसमें मैंने मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर मिर्ज़ाई ने जो कुछ कहा उसका मैंने जवाब अर्ज़ किया था। तो अब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो इसी मिर्ज़ाई ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मलफूज़ात आला हज़रत में से एक हवाला पेश किया और नाउज़ बिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला ये इल्ज़ाम लगाया कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ज़िना की इजाज़त दिया करते थे और बग़ैर निकाह के किसी ख़ातून के साथ जो ज़ौजियत वाले ताल्लुकात होते हैं उनको रवा रखना जायज़ करार देते थे। उसने ये कहने की जुर्रत की है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर ये पढ़ा है कि इमाम आला हजरत जो है वो जिना को बिल्कुल जायज समझते थे। ये बात है ये इमाम आला हजरत की किताब के अंदर लिखी हुई है। तो जब ये किताब के अंदर लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब है? इसका फिर मतलब ये बनता है कि इमाम आला हजरत की अपनी ये राय थी, उनकी अपनी भी ये सोच विचार थी, उन्होंने ये इन बातों को इंडोर्स किया है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? फिर इसका यही मतलब हुआ कि इमाम आला हजरत इन सारी जिनाकारी को वो जायज समझते थे। फिर इससे तो ये मतलब निकलेगा, और तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगर कोई और मतलब निकलता है तो वो आ जाए, हमें समझा दे कि इसका क्या मतलब निकलता है। मैं जब ये क्लिप सुन रहा था, अभी मैंने मलफूज़ात आला हज़रत खोल कर अपने सामने नहीं रखी थी, उसका क्लिप सुना ही तो मुझे इंतहा दर्जे तक इस आदमी की जहालत पर अफसोस हुआ कि इतना कट्टर जाहिल तरीन आदमी ये लोगों को आकर मीडिया पर दीन की तबलीग करेगा, जो अंग्रेज़ के तरीक़ेकार पर अमल करने वाला है, सुन्नत नबवी का कातिल है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मिटाने वाला है और बिदत पर अमल करने वाला है, हुज़ूर के तरीक़े को तर्क करने वाला है, अंग्रेज़ के तरीक़े यहूदी के तरीक़े को अपनाने वाला है। तो इस गुमराह गर मुबल्लिग ने, नाम नेहाद मुबल्लिग ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की मलफूज़ात आला हज़रत में से जो कुछ साबित करने की कोशिश की है, इससे साबित तो क्या होना था, मौसूफ़ की जहालत ज़रूर साबित हो चुकी है। मौसूफ़ इतने जाहिल हैं कि इनको उर्दू की इबारत भी ना पढ़नी आती है ना समझनी आती है, इसलिए कि इसमें साफ़ अल्फाज मौजूद हैं कि एक कनीज़, एक ताजिर की कनीज़ पर निगाह पड़ी। वो कनीज़ की बात हो रही है जनाबे वाला, आज़ाद औरत की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जिसका ज़िक्र हो रहा है वो कनीज़ है, कोई आज़ाद औरत नहीं है। और जिनका वाक़या है, अगर जुर्रत है तो आप अपने बड़े मिर्ज़ा साहब से फ़तवा लगाइए इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, और अपने मिर्ज़ा से कहें कि आइंदा के बाद इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र खैर अगर करे या उनकी किसी किताब को हाथ लगाए या पढ़े तो फिर मिर्ज़ा की बीवी को 3 तलाक़ें। जाओ जाकर उनसे पहले ये हलफ लो, जाओ जाकर फिर अपने मिर्ज़े से कम पहले ये लिखवा लो, वो लिख कर दे दे कि ये जो कनीज़ होती है, बांदी होती है, लौंडी होती है, इसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात रखने के लिए निकाह शर्त है। आप ये लिखवा कर दे दो, फिर मैं जवाब दूँगा तुम्हें मैं दलाइल से इंशाअल्लाह ताला फिर वो ज़रबे लगाऊँगा, तुम याद करोगे। तुम्हें मालूम ही नहीं, इतने बड़े जाहिल हो। वो आज़ाद औरत का मसला और है, जो औरत बांदी हो, लौंडी हो, जो कनीज़ हो, उसका मसला और होता है। मुझे बताओ, आज़ाद औरत को हिबा किया जा सकता है? किसी को गिफ्ट दी जा सकती है? नहीं ना। तो ये किस औरत की बात हो रही है? ये उसी औरत की बात हो रही है जो लौंडी होती है, गुलामा होती है, जो बांदी होती है, जो कनीज़ होती है। तो हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा मज़ार शरीफ पर हाज़िर हुआ। फरमाते हैं कि हज़रत सैयदी अहमद बदवी कबीर के मज़ार पर बहुत बड़ा मेला और हुजूम होता था। इस मजमा में चले आते थे
ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی، یعنی امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک کنیز پر پڑی، تاجر کی کنیز پر، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ہے پہلی نظر معاف ہے، دوسری پر گرفت ہوگی، تو فوراً نظر پھیر لی اور دوسری کا مواخذہ ہوگا، اس لیے دوسری مرتبہ نہیں دیکھا۔ خیر آپ نے نگاہ پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا عبدالوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی ہاں، اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ ارشاد فرمایا اچھا، ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کی۔ یہ دیکھے جناب گمراہ گر مبلغ، دیکھو فرما رہے ہیں کہ وہ کنیز ہم نے تمہیں ہبہ کی، آزاد عورت کی بات نہیں ہو رہی، یہ لونڈی کی بات ہو رہی ہے، کنیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تجھے ہم نے ہبہ کی۔ اور یہ غلام اور جو لونڈی ہوتے ہیں ان کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور لونڈی کے ساتھ ازدواجی تعلقات مالک بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے۔ اگر یہ زنا ہے اور زنا کرنے کی اجازت دینا ہے تو پھر یہ آپ کا جاہلانہ اور جہالت کا جو ٹوکرا ہے، یہ اتنا بڑا جہالت والا فتویٰ نعوذ باللہ، اس سے نبی کریم علیہ السلام بھی نہیں بچ سکیں گے، اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی نہیں بچ سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب والا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے بیٹے ابراہیم حضور علیہ السلام کی ایک باندی تھی، ان سے پیدا ہوئے تھے۔ کیا ان سے حضور کا نکاح ہوا تھا؟ نکاح تو نہیں ہوا تھا۔ اگر نکاح ہوا تھا تو پھر باندی تو نہ ہوئی، پھر وہ آزاد عورت ہوں۔ اگر نکاح ہوا ہے پھر وہ آزاد ہیں، پھر ان کو باندی کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر وہ باندی ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کا بیٹا ان سے کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ مالک اپنی باندی کے ساتھ بغیر نکاح کی قید کے ازدواجی تعلقات برقرار رکھ سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آج اگر ہم کوئی کافر ملک کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور کفار کی عورتیں جو مسلمانوں کے قید میں آ جائیں، مسلمانوں کے لیے لونڈیاں ہوگی، وہ ایک دوسرے کو ہبہ بھی کی جا سکتی ہیں اور ان کے ساتھ بغیر نکاح کے ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر بہت سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہوں گا جناب والا مرزائی صاحب، آپ اپنے بڑے مرزا سے لکھوا لو یا اس سے کہو کلپ جاری کر دے کہ یہ جو کنیز اور لونڈی کے ساتھ جو معاملات یہاں پر پیش آئے تھے وہ زنا تھا، وہاں پر نکاح ضروری تھا، آپ لکھوا دو یا اعلان کروا لو اسے، مرزے کو کہو کہ کلپ جاری کر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جہالت کے ٹوکرے ہو، وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی پڑھ کر بات کرتا ہے، آپ تو پھر بھی اس سے بھی گئے، آپ کا تو کوئی حال ہی نہیں، کسی کھاتے میں نہیں ہو، جہالت کے بہت بڑے آپ ڈھیر ثابت ہو رہے ہو۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کی۔ اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں معاً، یعنی ساتھ ہی وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی، ارشاد فرمایا عبدالوہاب اب دیر کاہے کی، فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔ تو جناب جی یہ لونڈی اور جو کنیز ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، آزاد خاتون کی بات نہیں ہو رہی۔ آزاد خاتون اگر ہوتی اور یہ والے تعلقات اگر قائم کیے جاتے تو یقیناً خالص زنا تھا، لیکن کیونکہ یہاں پر شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لہٰذا حضرت امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں پر تنقید کا نشان بنانا بہت بڑی جہالت کی دلیل۔ اسی طرح آپ کا امام اہل سنت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ نعوذ باللہ زنا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر آپ کہیں کہ لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے، کنیز کے ساتھ بغیر نکاح کے ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ زنا ہے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ زنا تو پھر بخاری شریف میں بھی موجود ہے، یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، یہ صحاح کی ساری کتابوں میں موجود ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر بقول آپ کے، اگر آپ کی بکواس کا اعتبار کیا جائے تو پھر یہ معاملات تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی موجود ہیں، تو پتہ چلا صحابہ بھی سچ
سچے، اہل بیت بھی سچے، حضور علیہ السلام کا کردار بھی صاف ستھرا۔ آپ کو بہت بڑی غلطی لگی ہے جو کہ آپ کی جہالت کی دلیل ہے۔ جو میں حیران ہوں، جو اتنا بڑا جہالت کا ٹوکرا ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے بیٹھ گیا ہے۔ اب اگلی بات، بالفرض اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ نے اعلیٰ حضرت کو مجرم بنایا کہ وہ لکھ رہے ہیں، لہٰذا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس چیز کے قائل ہیں، لہٰذا مجرم اعلیٰ حضرت ہیں۔ جناب جی اگر یہ بات ہے تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ اب بتائیے مجرم کون؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ استغفر اللہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس کو آپ کا مرزا، آپ کا ڈیڈی وہ بھی گستاخی مانتا ہے، تو امام بخاری گستاخ بنے کہ نہ بنے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو بکر تمہارے اندر شرک اس طرح سے دوڑتا ہے جس طرح چیونٹی دوڑتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو مشرک کہا جا رہا ہے، امام بخاری نے روایت نقل کی ہے۔ تو آپ بتائیے امام بخاری مجرم بنے یا نہ بنے؟ یا تو حضرت ابو بکر صدیق کو مشرک ماننا پڑے گا، پھر امام بخاری سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اگر خلیفۃ المسلمین ہیں، امام المسلمین ہیں، امام المتقین ہیں، پھر صاحب بخاری شریف پر اعتراض کرنا پڑے گا، امام بخاری علیہ رحمہ پر اعتراض ہوگا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشرک کہہ دیا۔ تو آپ بتائیے امام بخاری نقل کر رہے ہیں اور کتنی ضعیف اور موضوع روایتیں جو محدثین نے نقل کر دی ہیں، تو کیا خیال ہے اب ان موضوع اور ضعیف روایات کی بنا پر محدثین کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا؟ نہیں نا، کیوں؟ ان کا کام ہوتا ہے نقل کر دینا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام شعرانی علیہ رحمہ اور ان کے مرشد کے حوالے سے یہ بات نقل کر دی ہے۔ اب اگر اس کی وجہ سے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نظر میں نعوذ باللہ زنا کی اجازت دے رہے ہیں، تو پھر امام عبد الوہاب شعرانی کے بارے میں آپ کیوں خاموش ہیں؟ لگائیے فتویٰ خود بھی اور اپنے مرزا سے بھی کہیں، اٹھے ہمت ہے تو ویڈیو پیغام جاری کر دے۔